آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن میں پولنگ آج ہوگی۔ 3 اضلاع مظفرآباد، نیلم اور ضلع جہلم ویلی کے 9 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی۔ 8,90,621 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 1,483 پولنگ اسٹیشن قائم۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے بھی پولنگ ہوگی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، IPP اور دیگر جماعتوں سمیت آزاد امیدوار میدان میں۔ جمہوریت ہی بہترین نظامی حکومت ہے، حکمرانی کا حق صرف عوام کو حاصل ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا سیاست میں شائستگی ضروری ہے، تلخیوں سے بچنا چاہیے۔ شہباز شریف بولے اتحادیوں کے تحفظات ہمیشہ دور کیے مسائل بات چیت سے حل ہوتے ہیں۔ رائے ونڈ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سسٹم مضبوط کرنا ہے یا بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ محسن نقوی اپنی تجاویز تاجروں کی بجائے آئینی فورم کے سامنے رکھتے تو زیادہ پذیرائی ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا محسن نقوی خود ایک پاور ہاؤس ہیں، سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ نیشنل ایکشن پلان کے 13 میں سے 12 نکات کا تعلق وزارت داخلہ سے ہے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ نقوی صاحب ان نکات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی خطے میں امن و استحکام اور مشترکہ تصوراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں۔ دونوں افواج کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ، مضبوط اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن کے لیے پیپلز لبریشن آرمی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ چینی سفیر جیا زیانگ ڈونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا بلوچستان میں مختلف کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ 5 خارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ 34 سالہ میجر احسان الہی کا تعلق میاں والی سے تھا۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی 7 دہشت گرد مارے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران پر بھرپور فوجی حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، میں ایرانی معیشت کو تباہ کر رہا ہوں۔ تہران کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے۔ ایک امریکی ڈالر 1.9 ملین ایرانی ریال کا ہو گیا۔ ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ کرے۔ تہران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا، بامعنی مذاکرات تک ایران کو قیمت چکانا ہوگی۔ تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ایرانی میزائلوں سے اسرائیل کو محفوظ رکھنا ناممکن ہے۔ امریکی جرنل نے دفاعی سامان میں کمی سے پینٹاگون کو آگاہ کر دیا۔ کہا اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں سے بچانے کے لیے درکار بحری وسائل موجود نہیں۔ مزید ایک ڈیزاسٹر بحری جہاز فراہم نہ کیا گیا تو انہیں امریکہ اور اسرائیل کی دفاع میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترک اور سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، رہنماؤں کے درمیان سے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا، امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ علاقائی ممالک کی شمولیت پر سخت رد عمل دیں گے۔ ایران اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا۔ پیرو میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 13 افراد ہلاک، مرنے والوں میں 11 سیاح اور 2 پائلٹ شامل۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔